الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریته وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم مرن تو پہلے مرگے باہو. حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے اس کا ایک حصہ ہے. ہر دنیا میں آنے والے شخص کو ایک دن دنیا سے جانا ہے. جس طرح اس کے آنے کا وقت تعین ہے اس کے جانے کا وقت بھی تعین ہے. کسی بیماری، کسی حادثے، کسی واقعے سے وہ جلدی یا دیر نہیں ہو سکتا. اس کا وقت تعین ہے. اس وقت تعین پہ انسان جاتا ہے. اور صرف وقت تعین نہیں ہے، جگہ بھی تعین ہے. اس جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے، کہاں فوت ہونا ہے اور کہاں دفنایا جاتا ہے وہ بھی اکثر نہیں ہونا کہ جس مٹی میں اس مٹی میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے. تو اس کو ایک معروف سی بات ہے. تو آدمی پیدائش اور زندگی اور موت سب چیزوں میں اللہ کا محتاج ہے. اور یہ موت اللہ جل شانہ کے ہاں ایک ترتیب ہے دنیا سے جانے کی. انتقال بھی کہا جاتا ہے، منتقل ہونے سے ہے. جیسے ہم عالم امر میں ہماری روحیں تھیں تو ہم دنیا میں منتقل ہوئے. دنیا میں اسے ماں کے پیٹ میں رہنا ہوتا ہے، ایک وقت تعین ہے اللہ کے ہاں. پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے، وہ دنیا میں ہی گنا جاتا ہے وہ وقت. پھر اس کے بعد یہاں طے شدہ جو اس کا وقت اللہ کے ہاں تعین ہے وہ پورا کر کے اسے اگلی منزل پہ جانا ہوتا ہے، وہ برزخ ہے. اور برزخ دنیا میں جب آدمی ابھی ہم نہیں آئے تھے تو ہماری ارواح روحیں جو ہیں وہ عالم امر میں اپنے مقام پہ تھی. حتمی علم اللہ ہی کا ہے کہ وہ کس جگہ اس میں کس مقام پہ تھی. لیکن عالم امر عرش معلیٰ سے بھی بڑی بلندی پہ ہے. اور روحیں اپنے وقت پہ دنیا میں لوٹائی جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں. تو عالم امر سے دنیا میں آنا اس کا انتقال ہے. پھر دنیا سے ایک وقت تعین اپنا پورا کر کے دنیا سے جانا بھی ایک انتقال ہے. کہتے ہیں فلانا شخص کا انتقال ہو گیا. جیسے زمین انتقال ہوتی ہے نا اس کے نام، تو بندہ بھی انتقال ہوتا ہے زمین کے نام. یہ رجسٹری کراتے ہیں تو بندے کو زمین مل جاتی ہے، اور موت آتی ہے تو زمین کو بندہ مل جاتا ہے. دونوں طرف انتقال ہی ہوتا ہے. تو وہ تعین وقت ہے، تعین جگہ ہے، اسے دنیا سے جانا ہوتا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے روح اور وجود اللہ جل شانہ نے ان کو ایسا ملایا ہوتا ہے. اسے زندگی کہتے ہیں، اسے حیات کہتے ہیں، اور اس آدمی کو انسان کہتے ہیں. جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو اسے پھر مائیت کہتے ہیں. زندہ نہیں کہتے، مردہ کہتے ہیں. اس کا نام بھی بیچارے کا چلا جاتا ہے، میت کہتے ہیں. میت کتنے بجے اٹھائی جائے گی، جنازہ کس وقت اٹھایا جائے گا. اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر کہا جاتا ہے. وہی بندہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اتنا خوبصورت مکان بنایا ہوتا ہے، سجایا ہوتا ہے، اس کے نام کی تختی لگی ہوتی ہیں، وہ تختیاں بھی اتر جاتی ہیں اور رجسٹریاں بھی اس کے نام سے چلی جاتی ہیں. تو سب کچھ چلا جاتا ہے، اس کا رہتا ہی نہیں ہے نا. تو دنیا سے جب وہ جاتا ہے تو یہ جب روح اور وجود کا تعلق ایک دفعہ منقطع ہوتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں. پھر اس کے بعد برزخ میں جب روح جاتی ہے تو اللہ اپنی کبریائی سے، شان سے وجود اور روح کا دوبارہ تعلق بنا دیتے ہیں. اگر انسان نیک ہے تو اس کی جو روح کو اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ہیں وہ وجود کو متاثر کرتی ہیں، وجود کو خوشی دیتی ہیں، راحت دیتی ہیں، اور وجود کی روح کو دیتی ہیں. اور کسی کو عذاب ہو تو عذاب بھی ایسے ہی دونوں کو منتقل ہوتا ہے. چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے، نظر آ بھی نہیں سکتا ان آنکھوں سے. وہ ایک فرشتے ہیں، ہمیں نظر آتے نہیں آتے تو ہم انکار کر دیں گے. جنات ہمیں نظر نہیں آتے تو انکار کر دیں گے. اسی طرح ہی عذاب قبر کی بھی ایک نوعیت ہے. وہ اللہ پاک جب
وجود کو ملتا ہے تو روح متاثر ہوتی ہے، روح کو ملتا ہے تو وجود متاثر ہوتا ہے، اور یہ عالم برزخ کا وقت یہ قائم رہے گا میدان محشر میں اٹھائے جانے سے تک۔ کتنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے ابھی تک برزخ میں ہیں، ان کی تو ہزار سال بن گیا برزخ میں۔ دنیا میں تو انہوں نے شاید 200 سال گزار لیے، اور وہاں تو انہیں واللہ عالم 15,000 سال ہو گئے ہوں۔ تو اللہ جانے اب کب آئے گا وقت ہو تو دنیا سے جا کے برزخ میں آدمی رہتا ہے، اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا ساری ختم ہو جائے گی۔ برزخ والا معاملہ ویسے ہی رہے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، بالکل ہر چیز ختم ہو جائے گی، سورج چاند ستارے حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے، سب کچھ ختم ہوگا۔ یہ مختلف قول ہیں کہ کتنا وقت رہے گا، کچھ کے مطابق 40 سال ہے۔ 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جب زمین سے سارے نکالے جائیں گے، تو پھر میدان محشر کا 50,000 سال کا دن ہے، وہ فیصلے کا دن ہے، یا تو عزت کا دن ہے یا تو ذلت کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے یا ناکامی کا دن ہے۔ اللہ کے ہاں جو اس نے دنیا کی زندگی گزاری تھی اس کے حساب کا دن ہے۔ کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے جب 5 باتوں کا جواب، زندگی کہاں گزاری، جوانی کیسے گزری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ تو یہ 5 سوال ہیں، اور قبر میں جو ہیں وہ 3 سوال ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، نبی آپ صلی اللہ علیہ، پہلا اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب یہ باتیں سارے ہی جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری اس کے کتنی تیاری ہے۔ دنیا میں ایک بچہ ہے کالج کا، اسکول کا، اس کا ٹیچر اسے پرچہ بتا دیتا ہے یہ سوال آنے والے ہیں، اگر وہ فیل ہو جائے تو ٹیچر کو کتنا صدمہ گزرتا ہے، بھئی میں نے تو اسے سوال ہی وہی بتائے تھے جو آ رہے تھے، ورنہ 10 سوالوں میں 3 آتے ہیں، عموماً جو 2 3 4 ہی آتے ہیں، تو 100% بتا دیا اللہ کے نبی نے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی رہ جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو اس جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ تو بھئی گزارش یہ کرنی ہے کہ ہم نے نا ان سوالوں کو کبھی کبھی دہرانا ہے، اور پھر دیکھنا ہے میری تیاری کتنی ہے۔ تیاری 2 طرح کی ہوتی ہے، تیاری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قول سے، ایک فعل سے۔ جو کہہ رہا ہے اس پہ اس کا عمل بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، اس کے پاس سند ہے ڈاکٹر کی، جانتا ہے کچھ۔ ایک کہتا ہے کہ میں پائلٹ ہوں، تو اسے جانتا ہے، انجینئر ہوں جانتا ہے، کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے اس کو جانتا ہے۔ دعوے سے تو بات نہیں، بات تو دعوے کے بغیر، ایک آدمی دعویٰ نہیں کرتا لیکن وہ کام کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اسی طرح پہلے تو اس میں ہے کہ اپنے آپ کو ان سوالوں میں دیکھنا ہے کہ یہ سوال جو ہیں کیا میرے اندر ان کے جواب پائے جاتے ہیں۔ ایک بندے نے طوطا پالا تھا، تو بڑی باتیں کرتا تھا، بڑا بولتا تھا، تو بڑا خوش ہوتا تھا طوطے کو دیکھ دیکھ کے، اس کی باتیں سن سن کے نا۔ تو ایک دن تو بلی آ گئی، جو ہی بلی آئی نا تو طوطے نے بلی کو دیکھ کے نہیں کہا کہ بلی آ گئی بچاؤ بچاؤ، اس نے کہا ٹیں 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 ٹیں۔ اب اس کو تو نہ پتہ چلا، بلی نے گردن پہ مارا، مارتی ہے تو اٹھا کے لے گئی۔ تو بھئی ہماری بھی نا جتنی مرضی اب بھی دانی آتی ہو، باتیں آتی ہوں، ہمارے عمل قبر میں بولیں گے، ہمارے اعمال میدان محشر میں بولیں گے، ورنہ آدمی ٹیں ٹیں ہاں اولائے ہاں اولائے، آدمی بس ایسا ہی ہوگا، کوئی جواب نہیں اس کے پاس ہوگا، اور نہ وہ بھاگ سکے گا، نہ جان چھوٹ سکے گی، تو اللہ کے بارگاہ میں پکڑ ہے۔ تو بھئی پہلی بات کہ ہماری کتنی تیاری ہے، یہ نمازیں، یہ ذکر، یہ تلاوت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، نیک کام، یہ سارے تیاری کی یہ قسمیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ فکر کرنا بھی کہ میں کہاں پہنچاؤں، کس حال میں پہنچاؤں۔ آدمی کاروبار کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نفع میں جا رہا ہوں، نقصان میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح ہی جب آدمی جاب کرتا ہے تو کہتا ہے میری تنخواہ بڑھی نہیں ہے، میری سہولتیں زیادہ نہیں ہوئی۔ تو یہاں ہم نے اپنی آخرت کی طرف، قبر کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس حال میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تیاری پہلے تو اس درجے میں یہ تیاری۔ دوسرے درجے جو پہلے میں نے آیت پڑھی ہے
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب آپ نے جو چیز بنائی ہے نا، سالن بنایا ہے کسی عورت نے تو اس نے مرچیں بہت ڈال دی ہیں، زیادہ تیز ڈال دی ہیں، تو اب اسے نہیں پتا، لیکن کس وقت پتا چلے گا؟ جب وہ چکھے گی، اس کے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، چیخیں شروع ہو جائیں گی، وہ مرچیں اس کا شر کر دیں گی یا نمک تیز ہو گیا۔ ہم نے جو اپنی زندگی بنائی ہے، یہ ہماری موت ہمارا ذائقہ ہے کہ ہم نے کیا بنایا ہے، اچھا بنایا کہ برا بنایا ہے، لذت والا بنایا کہ بربادی والا بنایا ہے۔ اور وہ ذائقہ آدمی کی اپنی زندگی کی ساری کیفیت کا حاصل ہوگا، اس کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہوگا۔ بھئی بظاہر موت ایک خوفناک لفظ محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے لیے موت سے بڑا تحفہ ہی کوئی نہیں، موت سے حسین چیز ہی کوئی نہیں، موت سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں۔ ساری دنیا کی عیدیں، ساری خوشیاں، ساری مانند پڑ جاتی ہیں موت کی خوشی کے مقابلے میں، کہ وہ زندگی سے، عذابوں سے، پریشانیوں سے، ہر چیز سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کی طرف اور اللہ پاک کی قرب کی طرف اور کامیابی کی طرف۔ اور کتنے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، بہت زیادہ، کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور معیت کے ساتھ دنیا سے رخصتی نصیب ہوتی ہے۔ اب جس نے تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کا بنایا، اس کی موت کا ذائقہ تو بڑی خوبصورت ہوگا، اور جس نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی بغاوت میں، رسول اللہ کی سنت کے خلاف کیا، اس کا وہ ذائقہ بڑا ترش، تلخ اور سخت ہوگا۔ کسی آدمی کو آپ کوئی ایسی چیز دے دے جو تلخ ہے، یہ ہوتا ہے پھل ہوتا ہے ایک، تو اسے وہ آدمی کو ذرا بھی دے دو نا تو چینی کھلاتے رہو تو بعد میں بھی نہیں جاتا۔ بعض لوگوں نے لوگوں کو زیارت ہوئی، بعض لوگوں کی موت کے کئی سال بعد، تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے رحم کر دیا، لیکن جو موت کی تلخی کی سختی ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو بھئی وہ آج وہ تلخی اور سختی اور محبت اور نرمی آج ہمارے پاس ہے، ہم کیا، ہمارے پاس شہد بھی رکھا ہے، ہم شہد بھی لے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس زہر بھی پڑا ہے، ہم زہر بھی لے سکتے ہیں، اور ہم زہر کھا کے یہ کہیں کہ بڑا مزہ آئے گا تو یہ ناممکن ہے۔ ہم نے اگر زندگیاں اللہ کے حکموں کو توڑ کے گزاری، رسول اللہ کا دل توڑ کے گزاری، تو پھر موت اپنا اثر دکھائے گی، موت اپنا اثر دکھائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ملک موت سے بڑی دوستی تھی، نبی بھی تھے، آنا جانا بھی تھا۔ تو ایک دن کہا کہ میری روح سلب کر، انہوں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا، دوستی اپنی جگہ، یہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں، میں کون ہوں، مجھے تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، میں ایسے نہیں کسی کے کر سکتا ہوں، اللہ کی طرف سے وقت ہوتا ہے تب میں کر سکتا ہوں۔ فرمایا اللہ سے پوچھ لے، اجازت مل گئی۔ تو روح سلب کر کے واپس لوٹ آئی، تو کہا جی فرمائے کیا پایا، کیسا پایا؟ اب نبی ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ملک موت، 100 جانور زندہ کھڑے کر کے زندہ کی کھال ادھیڑ لی جائے تو شاید ان کو وہ تکلیف نہ ہوئی ہوگی جو تکلیف میں نے دیکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ساتھ تو موت کا معاملہ ہی نہیں ہے، آپ میرے دوست ہیں، نبی ہیں، میں نے تو آپ کو تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو بھئی یہ ایک مثال کے طور پہ ہے، یعنی محسوس ان کو ہوا بہت زیادہ۔ تو میرے بھائی وہ موت کا وقت جو ہے نا، آج ہمارے پاس چوائس ہے کہ وہ میٹھا بنا لیں یا کڑوا بنا لیں۔ اگر میٹھا بنائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے زیادہ کوئی میٹھا نہیں، اور اگر کڑوا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت سے زیادہ کوئی کڑواہٹ نہیں، سب سے زیادہ کڑواہٹ۔ تو بھئی وہ تعین وقت سب کو آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے، آپ کو بھی آنا ہے، اور اللہ سے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عمل خواتیمہ و خیر الایام یوم القاک فیہ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، یہ سب کو آنی چاہیے اور سب کو پڑھنی چاہیے۔
اللہ میری زندگی کا سب سے اچھا وقت جو ہے نا میرا بڑھاپا کا، بڑھاپے میں وجود کمزور ہو جاتا ہے، طاقت نہیں رہتی، مال بھی اپنا نہیں رہتا، استعداد بھی نہیں رہتی، تو اللہ میرا سب سے خوبصورت وقت میرا بڑھاپا کا۔ اور اے اللہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اعمال بھی چھوٹ جاتے ہیں، تو اللہ میرے بڑھاپے کے جو اعمال ہیں نا مجھے وہ میرے جو سب سے پیارے قبولیت والے اعمال ہیں مجھے آخر میں نصیب کر۔ اور اللہ جو میرا جانے کا دنیا سے وقت تیری ملاقات کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، تیری ملاقات کا، اللہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہو جب میں تیری زیارت کروں، تیری ملاقات کروں اور جب تیری رضا کو پال۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی موت ایک اٹل چیز ہے۔ اب تھوڑی سی ایک گزارش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، تجربے بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ہم نے کوئی کپڑا لینا ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں، وجود میں دیکھتے ہیں، بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی نا موت کا بھی دیکھ لیں ذرا کہ موت کیسی ہوگی، موت کیسی ہوگی نا۔ آدمی کبھی لیٹا ہوا نا تو سمجھے کہ میں مر گیا، میں مرا ہوا پڑا ہوں، یہ مکان جو میں نے بنایا تھا اب یہ میرا نہیں، باہر میرے نام کی تختی نہیں رہی، اب تو میری بیوی بھی میری نہیں رہی، میرا مال بھی میرا نہیں رہا، یہ میرے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، یہ میرے سونے چاندی بھی اتار لیے جائیں گے، یہ میرا پلنگ جو میں نے بڑے پیار سے سجایا بنایا تھا اس سے اٹھا کے مجھے پھٹے پہ لٹا کے میرے کپڑوں کو پھاڑ کے چیر کے اتار کے ننگا کر کے کپڑا پہنا کے مجھے یہاں سے لے جایا جائے گا، یہ گھر میرا نہیں دے گا۔ تھوڑا سا یہ ایک آنے والا وقت ہے جس نے آنا ہے آنا ہے آنا ہے، اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں موت کے ساتھ غسل، کفن، نماز جنازہ اور دفن نصیب ہے۔ مگر نہ آپ دیکھیں زلزلے میں یا طوفانوں میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان میں سے کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی، ان کی گھر ان کی کپڑے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو کبھی کبھی اس کا مذاکرہ کریں گے نا تو پھر آدمی کو نا تھوڑا سا احساس، تھوڑا سا آخرت کا فکر بھی پیدا ہوگا اور دنیا کی محبت اس سے کٹنا شروع ہوگی کہ یہ چیز جس میں اپنی جان لگا دیتا ہوں 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے جس کی محنت میں لگا رہتا ہوں، یہ تو میری ہے ہی نہیں، یہ تو میرے ساتھ بھی نہیں جائے گی۔ حدیث مبارکہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کی قبر تک جاتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں، 1 ساتھ جاتی ہے، اس کی اولاد واپس آ جاتی ہے، اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 3 پہ جو ہم نے محنت کی ہے تو ان جو اس ہمارے ساتھ جانے والا تحفہ ہے وہ ہم نے کتنا حاصل کیا ہے۔ بیرون ملک جانے والا تو زیادہ سے زیادہ کیش لے کے جاتا ہے کہ مجھے وہاں تکلیف نہ گزرے، اور ہم کیا لے کے جا رہے ہیں وہاں؟ ہماری قبروں کا اثاثہ کیا ہے، میدان محشر کا اثاثہ کیا ہے؟ تو کبھی کبھی نا اپنے آپ کو نا سدھارنے کے لیے، ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر بنا لی کچی سی، تو ایسا ہی ہوتا کہ قبر میں جا کے لیٹ جاتے، گھنٹوں لیٹے رہتے، پھر باہر نکل آتے، کسی نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میرا نفس شرارتیں کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں میں مر گیا ہوں، میں قبر میں جا کے لیٹ گیا ہوں، جب میں وہاں لیٹ جاتا ہوں تو میرا نفس ٹھکانے آ جاتا ہے، پھر باہر نکلتا ہوں تو کتنے دن اس کا نفس کی شرارتوں سے مجھے نجات ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ جن چیزوں پہ ہمیں فخر ہے، غرور ہے، وہ تو یہیں چھوڑ جائیں گے، کچھ بھی نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آپ یقین مانیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ مرنے پہ بعد وہ لوگ جن پہ آدمی نے اپنی زندگیاں لگائی ہوتی جنازے پہ بھی نہیں آتے۔ میں نے ایک نہیں، میں نے درجنوں واقعے دیکھے ہیں، درجنوں میں نے خود دیکھے ہیں واقعے۔ وہ کہتے ہیں مر گیا ہم کیا کریں، اور اس کی زندگیاں اس کے سلے مال لگا ہوا تھا، آج اس کے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے، جن کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا تھا آج وہ اس کے جنازے میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تو ایک تو یہ پریکٹس کرے کبھی کبھار کہ میں بس مر گیا ہوں، دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا، اور یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت اچھی حالت میں دینا، اچھے مقام پہ دینا،
اچھی حالت پہ دینا، اچھے مقام پہ دینا اللہ، کیونکہ بندہ جس حال میں جائے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. تو مولانا صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو آدمی کوئی نہ لمبا رکوع کر سکتا ہے نہ سجدہ، وہ تو پابند ہے. جب اپنی سنت نفل پڑھے نا تو سجدے میں جا کے نا یہ سمجھے کہ بس میں آخری سجدہ ادا کر رہا ہوں اور میرے کو موت آ گیا اور میری روح نکل رہی ہے. شاید شروع میں دقت ہو لیکن ایک اتنی لذت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کے سجدے بعد ایک سجدہ 4 رکعت کے برابر ہو جائے گا. سر اٹھانے کو بھی جی نہیں کرے گا، جانے کو جی کرے گا. ایسی لذت، ایسی کیفیت، ایسا مزہ آ جائے گا کہ آدمی کہے گا بس نکل جائے میری روح نکل جائے. تو بھئی یہ تو تعلق بنانے سے ہوتا ہے، تعلق بنانا پڑتا ہے، تعلق بنانا پڑتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہی تعلق ہمارے کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا. اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے تعلق نہ بنایا تو میرے بھائی وہ تو بہت سخت وقت ہے، وہ بہت سخت وقت ہے، بہت سخت وقت ہے، بہت سخت وقت ہے. تو ہر بندہ تھوڑا سا ان 5 سوالوں کا سوچ لے، زندگی میں نے کہاں گزاری ہے. آج توبہ کا اس کے پاس وقت ہے، غلطی میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، آج توبہ سچے دل سے کرے اللہ معاف کر دے گا. جوانی کیسے گزری، جوانی میں عموماً جوش ہوتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے تو آدمی بعض غلط باتوں کو بھی فخر سمجھتا ہے، جنون ہوتا ہے. تو آج اس کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج واپسی کا رستہ بھی ہے تو اس کو اپنا لے. اور مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھی. یاد رکھیں یہ اتنا نازک سوال ہے کہ اس دور میں کم از کم تھوڑے سے ہی لوگ اس میں ٹھیک ہیں. اس دور کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کا جہاں سے ملے، جو ملے، جب ملے، جیسا ملے بس ہڑپ کر جائے. کل میدان محشر میں کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا. سوچے تو صحیح آدمی کیا حساب دے گا. پھر خرچ کہاں کیا. بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم کمانے میں بھی پابند ہیں، خرچ کرنے میں بھی پابند ہیں. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، کچھ چیزیں ضرورت ہے، بیوی بچے گھر بار کی تو ضرورت ہے، ساری چیزیں ضرورت ہیں، لیکن دکھاوا، شہرت اور گناہوں پہ مال لگ گیا، یہی مال وبال بن جائے گا. جیسے حلال مال کمانا حکم ہے، مال کو حلال طریقے پہ لگانا بھی حکم ہے، وگرنہ یہی مال کل حساب دینا بڑا مشکل بن جائے گا. بہت لوگ ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ کی ترتیب ہی کوئی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں کرتے. اسی طرح بعض چیزیں اپنی اوقات سے بہت قیمتی رکھی ہوتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ شہرت ہو جائے گی، ناموری ہو جائے گی. اور اسی طرح بعض لوگ شادیوں پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اور عموماً میں نے دیکھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے. میں نے کچھ کیس دیکھے ہیں کہ میں نے خود دیکھے ہیں کچھ کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، واقفکاروں میں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم دکھائیں گے شادی کیسی ہوتی ہے. شادی تو ہوگی، دکھ لیا لوگوں نے، واہ واہ بھی کر لی، ہزار بندہ بھی آ گیا، واہ واہ بھی، لیکن 2 سے 3 سال بھی گزرے کچھ بھی پلے نہیں گیا. میں نے ایک نہیں، میں نے کئی کیس دیکھے. اللہ کی پکڑ آ جاتی. اللہ جب کسی چیز کو لینا چاہتا ہے نا تو آدمی خود ہی بہانہ بنتا ہے اپنے اعمال سے. تو بھئی گزارش ہے میری کہ جو شخص، حدیث بھی ہے کہ جو شخص کثرت سے موت کو یاد رکھتا ہے نا اس کو شہداء والی موت نصیب ہوگی. شہید تو وہی ہے جو میدان جنگ میں، لیکن یہ ایک اعزاز ہے. موت کو کثرت سے یاد کرنے سے آدمی سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. اسے